سید کائنات مخدوم کائنات کا باقی قدر کا مطالبہ فرمانا، انہوں نے مطالبہ کیوں فرمایا وراثت؟ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیت وراثت سے لوگوں نے اصطلاح کرنا شروع کر دیا، خواہ مخواہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ آیت وراثت کیونکہ عموم پر تھی، اس لیے سید کائنات کا اجتہاد اس آیت وراثت سے تھا، اور آپ نے بات فرمائی کہ جناب آیت وراثت جو ہے وہ اس میں باپ کی وراثت بیٹی کو آتی ہے تو میری تو وراثت آئے گی، اس لیے آپ نے مطالبہ فرمایا، اور آپ کے لیے حدیث پاک نہیں تھی، آپ جب گئیں تو پھر آپ کو حدیث پاک علم میں آئی۔ یہ بات ہم نے سامنے کری، حدیث ان حضرت علم میں تھی، تو آیت وراثت سے سید کائنات کا مطالبہ نہیں بنتا۔ اب آپ کا مطالبہ جو ہے وہ کس بنا پر ہوا، اب اس بارے میں دو علماء دو طرف جا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے، توجہ کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا علی کہ ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں، ما ترکنا صدقہ، تو وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ماں جو ہے، اب علماء کی اپنی بات ہے، اور علماء کلام کر رہے ہیں اس بارے میں، سید کائنات سے کوئی استدلال نہیں ہے اس پر۔ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ماں جو ہے سید کائنات، اس کو مخصوص انالباس بنایا کرتی تھی، اور یہ فرمایا کرتی تھی کہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے چھوڑا ہے وہ تمام کا تمام صدقہ نہیں، کیونکہ جن چیزوں سے ہماری ضرورت پوری ہوا کرتی تھی وہ ہمارے لیے ہماری وراثت میں آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماں کو اپنے عموم پر رکھتے تھے، تو یعنی جو کوئی حضور علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں سارا کا سارا صدقہ ہے۔ اب ایک تو کلام یہ آ گیا علماء کا، اور دوسرا کلام جو ہے وہ کیا ہے، وہ میں یہ دیتا ہوں، اس پر زیادہ توجہ کیجیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل کی بات کو زبان پر اس انداز پر پیش نہیں کرتا جس انداز پر کہ وہ اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی بہت ساری مثالیں حدیثوں میں، بہت ساری مثالیں۔ اب میں اپنی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، فرمایا آؤ تو میرے پاس آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ایسی تحریر عطا فرما دوں کہ تم اس تحریر کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ فقال عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، بخاری چلی گئی صاحب نے نکالی، بخاری چلی گئی، چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ حسبنا کتاب اللہ۔ اب دیکھیے غور کی، ذرا توجہ کی جواب میں کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا نے جب یہ بات فرمائی نا کہ آؤ تمہیں ایک ایسی تحریر عطا فرما دوں تو اس کو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو اب اس پر وہ تحریر تو نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام تحریر چاہتے تھے؟ میرے آقا تحریر چاہتے تھے، اپنے اشتہار سے چاہتے تھے یا اللہ کے حکم سے چاہتے تھے؟ اگر اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم سے نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کہنے پر رک جائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اپنا اشتہاد تھا تو نبی اپنے اشتہاد کو دوسروں کے کہنے کی بنا پر آخری لمحات میں جو ترک کر رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ کیا خطائی اشتہادیہ نہیں آ میرے آقا سے نہیں آ، ایسی بات نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میں تمہیں ایسی تحریر عطا فرما دوں کہ تم اس کو گمراہ نہیں ہوگے، اس سے تحریر کا مطالبہ تھا ہی نہیں، تحریر کا مطالبہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ قرآن آ چکا، مکمل دین مکمل ہو چکا، اليوم اکملت لکم دینکم، 3 مہینے پہلے میدان عرفات کے اندر جمعۃ المبارک کے دن یہ اعلان ہو چکا، آج کے دن جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد پھر کسی تحریر کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے آقا کا یہ فرمایا علی کیا تھا؟ یہ فرمایا علی یہ تھا کہ میرے آقا یہ بات چاہتے تھے کہ میرے غلام میرے سامنے اقرار کرنے اس بات کا کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے اور اس چیز کو واضح کر کے بیان کر دیں۔ تو میرے آقا نے یہ بات فرمائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء سابقین میں، ان کی انبیاء سابقین کی امتیوں میں
محدث ہوا کرتے تھے. محدث اسے کہا جاتا ہے جس کے دل اور زبان پر اللہ بولتا ہے. میں نے مختصر سی تعریف کر دی, ٹھیک ہے, میں نے مختصر سی تعریف کر دی کہ جس کے دل میں بات کرتی وہ جان لیتا ہے معاملہ کو, پہچان لیتا ہے, بھانپ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں محدث ہیں تو عمر بن خطاب. اب حضرت عمر بن خطاب کا کیا جواب آتا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ میرے آقا نے فرمایا کا مقصد کیا ہے, سمجھ گئے. انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. میرے آقا زبان پر وہ کلمہ لے کر نہیں آئے, بلکہ میرے آقا نے اس انداز میں گفتگو فرمائی کہ لوگ جب خود یہ بات کہیں گے تو معاملہ بات واضح ہو جائے گی. میں نے دین کی مکمل تبلیغ کر دی, میں نے پہنچا دیا ہے, یا اللہ میرے ذمہ میں کچھ نہیں ہے. اب یہ باقی یہ جو کریں گے یہ لوگ بعد میں یہ خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے. شفاعت میرے اختیار میں, میں شفاعت کرواؤں گا. تو میرے آقا جو چاہتے تھے عمر بن خطاب نے وہ کام کر دیا. جب کر دیا اس کے بعد پھر یہ معاملہ دوبارہ اٹھا ہی نہیں. جب عمر بن خطاب نے یہ جملہ کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ, اس کے بعد دوبارہ اس معاملے کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اس جملے کے بعد پھر کبھی میرے آقا نے بات فرمائی ہو, کبھی کوئی ذکر نہیں. میرے آقا جو چاہتے تھے وہ ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جان گئے کہ وہ میرے آقا کیا بات چاہ رہے, وہ بول دیا, کام مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات انسان کلام اس انداز میں کرتا ہے کہ دل میں ایک مراد رکھ لیتا ہے اور جملے ایسے ادا کرتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی مراد پوری ہو جائے, جس طرح کہ میرے آقا نے یہاں پر کیا اور مراد پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب جنگ یمامہ کے موقع پر جب حفاظ جب شہید ہو رہے تھے, حضرت عمر بن خطاب کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ کہیں قرآن کا بڑے حصے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو فوراً انہوں نے قرآن پاک کی جمع کرنے کے سیدھے صدیق اکبر کی طرف رجوع کیا, کیونکہ وہ یہ کہہ چکے تھے حسبنا کتاب اللہ. اچھا, اب اس بارے میں یہ بھی ذرا غور کیجیے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام سے خود سے بھی بات ثابت ہے. بعضوں کا ایسا کلام فرماتے ہیں کہ میرے آقا دل میں ایک مفہوم رکھ لیتے ہیں اور گفتگو ایسی ہوتی ہے جس سے کہ وہ مفہوم پورا ہو جائے. اب دیکھیں غور کیجیے, حدیث بات میں آتا ہے جب بنی سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر میرے آقا کے قریب ترین اپنے گھر بنا لیں, وہاں پر آ کے رہنے لگ جائیں, تو میرے آقا کو یہ فکر لائی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں مدینہ منورہ کے مضافات اس کے ارد گرد کا علاقہ خالی نہ ہو جائے. تو میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا الا تحتسبون آثارکم, کیا تم اپنے اس آنے جانے کو تم نیکی شمار نہیں کرتے ہو اے بنو سلمہ, جو تم آ رہے ہو جا رہے ہو. یعنی کلام اس انداز میں تھا کہ دل کی مراد پوری ہو جائے کہ مدینہ منورہ کے مضافات کو خالی نہ چھوڑیں اور یہ اریاف مدینہ سے تجاوز کر کے اندر مدینہ منورہ کے میرے ذرا قریب نہ آ جائیں, کہ یہ اس طرح حفاظت رہتی ہے. کوئی اگر آتا ہے تو باہر کے لوگ پہلے شور مچائے تھے اور رات میں آواز بڑی گونجتی ہے, معلوم ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نے یہ بات فرمائی, یعنی دل کی مراد دل میں رکھی اور کلام ایسا فرمایا کہ دل کی مراد پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اور جس طرح کہ ازواج مطالعہ سے بات ثابت ہے, ازواج مطالعہ سے بھی بات ثابت ہوا کیا جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. عرض کیا گیا میرے آقا کی باری ہے, حضرت حفصہ نے عرض کیا. کس طرح عرض کیا؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سرکار کی باری ہے, آپ کس ماس کر دیں. یا رسول اللہ, یہ ابو بکر جو ہیں وہ تو بڑے دل کے بڑے رقیق ہیں, آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ لم یستطع ان یصلی بالناس, کہ ان کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. میرے آقا دوبارہ یہ بات سنا, دوبارہ کو یہ عرض کیا گیا حضور کسی اور کو حکم دے دیجیے, ٹھیک ہے, عمر کو حکم دے دیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں, تم تیسری مرتبہ فرمایا. پھر میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ انا کنا صواحب یوسف. میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے صواحب کی طرح کا ہے. یعنی زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں تھیں, وہ ملامت تو کر رہی تھیں مگر دل میں کہہ رہی تھی کہ یوسف ہے ایسے ہی خوبصورت. ٹھیک ہے نا, یعنی دل میں تمہارے کچھ ہے
کہ تم یہ بات چاہتی ہو اے عائشہ کہ ابو بکر صدیق اگر آئے، یہ مفہوم میں اس کی تعبیر اس طرح کر رہا ہوں، کوئی کسی اور طرح بھی کر سکتا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم آئے تو کہیں یہ نہ ہو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب ایسے قدم آئے کہ حضور تشریف لے گئے تو اس لیے کہیں کوئی بدشگونی نہ لے لے، تو اس لیے اے عائشہ تم یہ بات چاہ رہی ہو اور اے ازواج مطہرہ تمہارے دل میں کچھ ہے اور تم ظاہر کچھ کر رہی ہو، تو اس لیے بات فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے کہ انسان بعض وقت کلام اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کی دل کی مراد وہ پوری ہو جائے اور کلام دوسرے انداز میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر دل کی مراد پوری نہیں ہو سکی۔ میرے آقا سب جانتے تھے، حضور تو جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا آئیے مقصد کی طرف جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مطالبہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اصل میں وہی حدیث جانتی تھی اور اس ماں کو بھی اپنے عموم ہی پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود مطالبہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دل میں وہی جانتی تھی کہ جب یہ ہماری تشریفات جائے گی تو اس پر سیدنا صدیق اکبر حدیث پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر نتیجتاً وہ جو کچھ کہیں گے وہ کیا ہوگا، اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اس پر کیا ہوا؟ جس وقت یہ چیز گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، کہ اس مال فیض سے آل محمد ہیں وہ کھاتے ہیں۔ واللہ لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فیہ الا صنعته، قسم بخدا نہیں چھوڑوں گا میں کوئی معاملہ جو میں نے حضور علیہ السلام کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح حضور کرتے تھے میں اسی طرح کروں گا۔ کہ اس مال فیض سے، باغ فدق سے اور یہ جہاں سے جو آتا تھا آل محمد کے لیے اسی طرح ہی آتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن وراثت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرما دیا یہ جملہ سننا چاہتے تھے، وہ یہ بات جملہ سننا چاہتے تھے، وہ سے یہ جملہ سننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سارا پیغام دیا۔ بس بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس بارے میں گفتگو ہے ہی نہیں۔ جس طرح کی حسبنا کتاب اللہ کے بعد گفتگو ہے ہی نہیں، تمام ہو گیا۔ اصل چیز یہ ہے، اگر کوئی سمجھے تو اصل چیز یہ ہے۔ اب اس پر یہ کہ نہیں جناب بخاری شریف کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ناراض ہوگی، حضرت آپ نے چھوڑ دیا فاطمہ، وَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ، کلام ہی نہ کیا یہاں تک مثال پاک ہو گیا سیدہ کائنات۔ بھائی یہ کہہ کون رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اس کو آپ نے قول بنا لی ہے، آپ نے اس کو فرمانے والی بنا لی حضرت سے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افسوس کی بات ہے، نہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا قول بنا لیا کہ آپ یہ بات فرما رہی ہیں، آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کی، آپ نے حدیث پاک روایت فرمائی ہے، اور اس پر آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ اکبر سے ناراض ہو گئی اور انہیں مرتے مثال کے وقت تک آپ نے کلام نہ فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے، بلکہ وہ بات میں عرض کرنا وہ بھی اس کو میں بعد میں کسی موقع میں عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جملہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہاں پر جو راوی ہیں حضرت محمد بن شہاب زہری، یہ ان کا جملہ ہے، اور یہ امام المدرجین ہیں، حدیث پاک میں اپنے کلام کو درج کرنے کے لیے امام ہیں۔ آپ اصول حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، جہاں پر اندراج ہو رہا ہے حدیثوں کے اندر اپنے جملے بعض ہوتا ہی ہے کہ راوی نے ایک حدیث میرے آقا کی حدیث لی اور اس کے درمیان میں اپنے جملے ٹانک دیا۔ محدثین تو پھر محدثین ہیں،
وہ تو بھاپ لیتے ہیں، یہ حدیث حضور کا نہیں ہے کہ فلاں راوی نے اپنے طور پر شامل کیا. اور اسی طرح امام بخاری کا کلام بھی بخاری شریف کا اندراج کے طور پر آیا ہے. ایسی صورت میں یہ ہے کہ یہ امام زہری کا کلام ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نہیں ہے. امام زہری تو تابعین میں سے ہیں. یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی. اب آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ان امام محمد بن شہاب زہری کو یہ مدرس قرار دیا ہے کہ حدیث کے اندر درج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت کئی جگہ پر آئی اور ایک جگہ پر آتا ہے قال فحجرته فاطمہ ولم تکلمه حتى ماتت. یہ بات آتی ہے کہ حضرت سید کائنات جو ہیں قالا اس نے کہا، قالت نہیں ہے، قالا اس نے کہا. کس نے کہا؟ اس مرد نے کہا. اگر حضرت ام المؤمنین ہوتی تو قالا کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ قالت کہنے کی ضرورت تھی، وہ تو حدیث چل رہی تھی. اگر آپ کا فرمان ہوتا باہر بہت زیادہ ہی بات تھی تو قالت آتا. یہ قالا کون ہے؟ قالا کے اوپر پھر یہ انہوں نے پھر محدثین نے پھر جرا شروع کر دی، اس پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا. ان راویوں کون ہے جو کہ حدیث کے اندر اپنی بات کو کلام کو درج کرتا ہے؟ کہنے کہ محمد بن شہاب زہری اور کوئی بھی نہیں ہے. سر پکڑ لیا انہوں نے کہ حضور یہاں پہ درج کیا ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سید کائنات کا ناراض ہونا اور گفتگو نہ فرمانا، یہ امام زہری نے اپنے طور پر ایک بات کہی ہے، اس کا تعلق حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سید کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. اب پھر اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کی کیوں گئے تھے سید کائنات کو؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سید کائنات جو چاہتی تھی وہ بات تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہری کلمات جو تھے وہ وراثت کا مطالبہ تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلبی اثر وہ میں یہ بات آئی ہوگی کہ بھئی بات یہ ہے کہ ظاہری کلمات اسی چیز کے ہیں. اب جب میں نے ان کی خواہش جب میں نے ظاہری کلمات کی بات پوری نہیں کی، ہو سکتا ہے آپ نے ظاہری کلمات ہی کا ارادہ کیا ہو، تو اس بارے میں جا کر میں ان سے معذرت کر لوں اور جا کے میں ان کو منا لوں اور ان کو اور عرض کر دوں کہ حضور یہ تو آپ کے بابا جانے کا فرمان ہے، اس لیے کیونکہ آپ اہتمام ادھر کا بھی تھا اس لیے آپ کو جانا ہوا. ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ سید کائنات جو ہیں وہ در حقیقت وہ مطالبہ وراثت نہیں تھا. مطالبہ اس بات کا تھا کہ ہم آل بیت اطہار کے لیے تو آپ یہ جملہ بول دیجئے. جب آپ یہ جملہ بول دیں گے تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے گی، جو بھی امیر آئے گا، جو بھی خلیفہ آئے گا، وہ یہ بات جانے گا کہ یہ اس سے آل بیت اطہار کا نام نفع ہم نے پورا کرنا ہے. آل بیت اطہار کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور یہ کہ ان کو کسی کی حاجت نہ رہے، جبکہ وہ ساری کائنات خیرات ہیں ان کے والد گرامی ان کے نام. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا اسی حساب سے کہ ظاہری کلمات کو انہوں نے دیکھا، کہا کہ ہو سکتا ہے ظاہری معنی ہے، چلو اس میں. اور پھر جا کر اور اپنی عقیدت اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کہ میرا ہر مال میری ہر چیز حاضر ہے آل محمد کے لیے، جس نے چاہے آپ استعمال کر سکتے. وہ تو راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی. وہ اصل میں سیدہ کائنات یہ بات چاہتی تھی کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے آ جائے کہ یہ مال فیض ہے، اس سے اہل بیت اطہار کا نام نفع پورا ہوتا رہے گا، اور اسی لیے ہمیشہ ہوتا رہا اس سے نام نفع پورا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس پر ایک اور بات قابل آخری بات کروں بات کو، کیونکہ اس انداز پر میں پہلی مرتبہ میں نے کلام کیا، اس سے بات کرنے میں تھوڑی میری تبارت ہوگی، ورنہ تو میں اس بات کو اس سے آدھے وقت میں مکمل کر دیتا. حضرت علی یہ حدیثوں میں شاہ ستہ کی حدیثیں ابو داؤد وغیرہ کتنی کرو کتابوں کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب اور اپنی اور حضور علیہ السلام صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن حارثہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام نے خدمت کیا
کہ ہم قرابت داران رسول کا جو حصہ خمس میں ہے اس کی تقسیم کی ذمہ داری اگر حضور میرے سے فرما دیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص ہے ہمارے اس معاملے میں نزاع پیدا نہیں کر سکتا، جھگڑا پیدا نہیں کر سکتا اگر یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اچھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کام کا مجھے متولی بنا دیا اور فرمایا ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں۔ حضور کے زمانے اقدس میں خمس کے حصے کو بنی ہاشم میں تقسیم کرنے میں کیا کرتا تھا، پھر ابو صدیق کے زمانے اقدس میں یہ ذمہ داری میری تھی، پھر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ ذمہ داری میری تھی، پھر حضرت عمر بن خطاب کے آخری زمانے کے اندر جس وقت کی کچھ اور مال جانا ہے اور پھر مجھے ہمیں کہا گیا کہ یہ مال آپ لے لیجیے، ہم نے کہا کہ ہاں اب ہم آل محمد جو ہیں وہ جناب علی اب ہم ہمیں ضرورت نہیں رہی، اب آپ یہ محتاجوں کو تسلیم کر دیں، ضرورت مند ہیں، ہمارا معاملہ چل رہا ہے کیونکہ جمع کرنے کی خواہش ہوتی نہیں تھی اور معاملہ یہ تھا کہ جو آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر بسر ہمارا خوب ہو رہا ہے اور ہمیں کیا چاہیے۔ باہر پیارے ساتھیوں، میں نے اس معاملے کو دوسرے انداز میں نپٹانے کی کوشش کی ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ کہنا کہ نہیں جناب علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں شیعہ یہ کہتے ہیں اور آپ سے روافض یہ کہتے ہیں اور ان کو اجازت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے انداز میں راہ اختیار کرتے ہیں کہ دونوں کی شان عظمت بلند بالا رہے، کسی کے اوپر بھی کوئی خطا کا اطلاق ہو ہی نہ خطا اجتہادی کا نہ مطلق خطا کا، ایک جناب علی ایک بات کہہ دی جائے اور بات گزر جائے کہ سید کائنات کی طرف یہ نسبت ہی نہ کی جائے خطا اجتہادی ہوئی، کیونکہ ہم یہاں پر اجتہاد ہم تسلیم ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس لیے مطالبہ فرمایا تھا تاکہ جو بات آپ کے دل کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے، اور وہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی زمانے اقدس سے، جب مراد سید کائنات تو پوری ہو گئی اس کے بعد اس بارے میں گفتگو نہیں رہی، اور آخر دعوانا ان الحمد